أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين حضرات و حاضرین گزشتہ 4 جمعات سے آپ دل کے اطمینان اور سکون کے حوالے سے گزارشات سماعت فرما رہے ہیں۔
جن کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان پریشان ہو، دل بے چین بے قرار ہو جائے تو اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے سامنے دعا کے لیے اپنے دامن کو پھیلا لینا چاہیے، اس سے مانگتے ہوئے کبھی مایوس نہ ہو، کبھی اپنے دل کو پریشان نہ کریں، دل کو چھوٹا نہ کریں، بلکہ اس کی رحمت پہ ہمیشہ یقین رکھتے ہوئے اس سے دعا کرتے رہیں۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہر وقت ہی انسان کے ساتھ رہتی ہے، انسان کے مسلمان کی شامل حال رہتی ہے، لیکن کچھ ایسے مواقع ہیں جو اللہ رب العالمین نے خصوصاً بتلائے ہیں، مخصوص کیے ہیں، کہ جن میں اللہ کی رحمت بڑے جوش میں ہوتی ہے، بڑے جوبن پہ ہوتی ہے۔ اس وقت، ان لمحات میں، ان اوقات میں اگر انسان اللہ سے دعا کرے، دامن پھیلائے، رب کی رحمت کو سمیٹنا چاہے، تو اس کے دل کو بہت جلد قرار اور اطمینان مل جائے گا۔ وہ مواقع، وہ اوقات یومیہ بھی ہیں، ہفتہ وار بھی ہیں، مہینے کے بعد بھی آنے والے ہیں، اور سالانہ اوقات بھی ہیں۔ ان اوقات میں، جن کا آگے چل کے مختصر میں ذکر کروں گا، اللہ رب العالمین کی رحمت انسان کے خصوصاً شامل حال رہتی ہے اور بڑے جوبن اور عروج پہ ہوتی ہے، اور ان لمحات اور ان ساعتوں اور گھڑیوں میں اگر بندہ اس رحمت کو سمیٹ لے اور اپنے دامن کو خالق کائنات کے سامنے پھیلا کے اس سے التجائیں کر لے، اللہ انسان کی دعا کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کا استقبال کرتی ہے۔ سب سے پہلے یومیہ، ہر روز جو ہمیں مواقع ملتے ہیں، جن اوقات میں اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، ہمارے لیے ہمارے منتظر ہوتی ہے کہ میرا بندہ آئے، میری رحمت سے، میرے رحمت کے بحر بے قرار سے مستفید ہو کے جائے۔ وہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی ہوئی دعا کو اللہ رب العالمین کی ذات رد نہیں کرتی۔ اللہ اس اوقات میں، ان لمحات میں کی ہوئی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، جو 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے، فرمایا اس وقت میں، اس مختصر سے لمحے اور اس گھڑی میں جو بندہ بھی اللہ سے جو دعا بھی کرے گا دامن پھیلا کے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے، وہ اپنے دامن کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کی انعامات کو سمیٹ کر لے کے جائے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہے، ہم اس لمحے کو، ان اوقات کو، جب اللہ کی رحمت انسان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، ہم اس وقت کو راستے کے اندر آتے ہوئے گزار دیتے ہیں، گھر میں گزار دیتے ہیں۔ ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی کہ کبھی وقت سے پہلے بھی آیا جائے۔ ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے اکثریت کی کہ جب تکبیر ہونے لگے، اقامت کھڑی ہو، تو میں اسی وقت مسجد میں جا کے پہنچوں، 2-4 منٹ پہلے آ کر میں کوئی نوافل ادا کر کے اللہ کے سامنے بات چیت کر کے دامن پھیلا لوں۔ ہماری یہ کوشش ہی نہیں ہوتی، یہ سعی، محنت ہی نہیں ہوتی ہماری۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، تکبیر کے وقت آئے اور نماز پڑھی اور فوراً نماز کے بعد چلے گئے، سمجھو ہم نے نماز کا فریضہ ادا کر لیا ہے۔ فریضہ تو ہم نے ادا کر لیا ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمت جو انسان کے شامل حال رہتی ہے، جو انسان کا استقبال کرنے کے لیے ہے، جو انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت خاص ہے، ہم اس رحمت سے، ان برکات کی، ان لمحات اور گھڑیوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب بندہ مسجد میں آتا ہے اور نماز کھڑی ہونے میں بھی وقت باقی ہے، آ کے نفل ادا کر کے بیٹھ جاتا ہے، صرف اپنی زبان سے کوئی ذکر اذکار شروع کر دیتے ہیں، فرمایا جب تک نماز کھڑی نہیں ہوتی، یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے اس کو نماز کی حالت میں لکھتے ہیں کہ یہ نماز ادا کری جا رہا ہے۔
نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اذکار کرتا رہتا ہے، کسی بندے سے دوسری بات نہیں کر لیتا، اللہ کے فرشتے اس وقت تک اس کو نماز کی حالت میں ہی لکھتے رہتے ہیں۔ تھوڑی رحمت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکی کرنے والوں، احسان کرنے والوں کے اللہ کی رحمت بڑے قریب ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، کہ جب فرض نماز مکمل ہو جائے اس وقت جو اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ اس دعا کو بھی ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اس دعا سے مراد اجتماعی دعا نہیں ہے، انفرادی دعا ہے۔ ہر بندہ فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد انفرادی طور پہ اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتا ہے، اور اس حالت میں نماز کے فوراً بعد جب اللہ سے دعا کرو گے، اللہ رب العالمین کی ذات تمہاری دعا کو، تمہارے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گی، اللہ ضرور وہ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر اللہ آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں، اور اس وقت جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ رات کے آخری پہر جو بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے دامن پھیلاتا ہے، اللہ سے التجائے کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دامن کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ ہے یومیہ اوقات جب اللہ کی رحمت انسان کے شامل حال رہتی ہے، انسان کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ آئے، میرے رحمت بے گراں سے فائدہ اٹھائے، میری رحمت کو سمیٹ کر لے کے جائے، لیکن یہ انسان بے خبری کے اندر زندگی گزار رہا ہے، یہ انسان نیند کے اندر، غفلت کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ انسان اللہ کی رحمت جو انسان کو آوازیں دے دے کے بلا رہی ہوتی ہے، ہم ان رحمت کی گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو، ان اوقات کو اپنی دنیاوی معاملات کے اندر مشغول رہ کے ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ پتہ تو اس وقت چلے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر انسان کہے گا کہ کاش میں وقت پہ مسجد گیا ہوتا، میں اللہ کے سامنے جا کے میں نے دعائیں کی ہوتی، میں نے اذکار کیے ہوتے، میں نے اللہ کی حمد و ثنا اور تعریفیں کی ہوتی، اللہ رب العالمین کے سامنے کثرت سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی ہوتی۔ اور ہماری بد نصیبی کتنی ہے، یاد رکھیے اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے ناراض ہو جائے نا، اللہ کسی بندے سے ناراض ہو، اللہ اس کا کھانا بند نہیں کرتا، اللہ اس کا رزق نہیں چھینتا، کیونکہ وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ذات ہے، وہ رحمان ہے۔ اس نے تو اپنے دشمنوں کو بھی دینا ہے، اس نے اپنے باغیوں طاغیوں کو بھی رزق دینا ہے، اس نے دنیا کے بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے فرعون، حامان، قارون جیسے لوگوں کو بھی اس نے رزق کے خزانے دیے ہوئے تھے۔ اللہ جب ناراض ہو جائے تو اللہ رزق نہیں چھینتا، اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب رب کی ذات ناراض ہو جائے، رب پھر اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ اللہ سے دعا کیا کرے تنہائی میں بیٹھ کے، یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، لیکن یا اللہ ہم سے سجدے کی توفیق تو نہ چھینی۔ اللہ اپنے گھر میں آنے سے ہمیں نہ روک نہیں تو دیکھ لو ہمارے یہاں معاشرے کے اندر اکثریت آپ کو اس طرح کی ملے گی۔ آج کل تو سردی ہے، کبھی آپ بڑے آسانی سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ صبح آپ جا کے باہر سڑک پہ کھڑے ہوں، وہاں سڑک سے گزرنے والے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ڈیوٹی پہ بھاگ دوڑ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے 15 منٹ پہلے مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے ادا نہیں کی ہوتی۔ 6:30 بجے وہ ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، 6:15 بجے 6 بجے مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے توفیق چھین لی ہے، رب اپنے گھر میں آنے نہیں دے رہا۔ نہیں تو کیا مشکل ہے، ایک بندے نے 7 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، 6:30 بجے ایک بندے نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، اور 6:15 بجے فجر کی نماز کا وقت ہے۔ کون سی مشکل ہے کہ بندہ نہ پہنچ سکے نماز فجر کے لیے؟ لیکن لوگوں کی اکثریت اور نوجوانوں کی اکثریت مسجدوں پر رخ نہیں کرتی، اسی وجہ سے اللہ نے توفیق چھین لی ہے۔ رب آنے ہی نہیں دے رہا، وقت بھی ہے، بندہ جاگا ہوا بھی ہے، اذانوں کی آوازیں چاروں
کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رات کو وضو کر کے اور اذکار دعائیں پڑھ کے سو جاتا ہے اور رات آدھی رات کو کسی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ بیدار ہوتا ہے اور وہ لیٹے لیٹے آنکھ کھلی ہے، اس نے اللہ سے اپنے دل میں وہ جو بھی بات کرے گا، جو بھی چیز مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب رات کو بندہ سویا ہوا ہے، اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، وضو کی ہے، دعائیں پڑھی ہیں، سو گیا ہے، رات کو کسی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی ہے، فرمایا آنکھ اس کی کھلی ہے، اس نے اللہ سے جو بھی وہ دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمائیں گے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ یہ بندے، یہ غافل، یہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے آئیں اور میری رحمت کو سمیٹ کر لے جائیں، اپنے دامن کو بھر کے لے جائیں میری رحمت کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء عند النداء، کہ جب آذان ہو رہی ہو اور اس وقت جو بندہ اللہ سے دعا کرتے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ جب آذان ہو رہی ہو اور آذان کے وقت بندہ ساتھ آذان کا جواب دے رہا ہو اور ساتھ اللہ سے دعا فرما لے، اللہ رب العالمین اس وقت بھی انسان کی دعا کو رد نہیں کرتے، انسان اپنے دامن میں اللہ کی رحمت کو سمیٹ کے لے جاتا ہے۔ تو یہ تھے جو یومیہ اوقات ہیں جن میں اللہ کی رحمت انسان کا، مسلمان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اپنے جوبن پہ، عروج پہ ہوتی ہے کہ میرے بندے آئے اور میری رحمت کو دامن میں سمیٹ کر لے جائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج مسلمانوں کی اکثریت ان اوقات کو غفلت میں گزار دیتی ہے، ہم غفلت میں یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ رب العالمین انسان کو موقع دیتے ہیں ہفتے کے بعد اللہ کی رحمت لوٹنے کا، اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا جو موقع ہے وہ جمعہ ہے۔ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اس گھڑی میں بندہ جو بھی دعا رب سے کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھڑی امام کے منبر پہ بیٹھ جانے سے لے کر نماز تک کا وہ اوقات ہے، اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ وہ عصر سے غروب آفتاب تک کا وقت ہے۔ تو جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو بندہ اس گھڑی میں اللہ سے دعا کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح ہفتے بعد جو موقع ہے وہ سوموار اور جمعرات کے روزے کا ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا سوموار کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار والے دن میں پیدا ہوا تھا، اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات والے دن اللہ کے ہاں ہفتے بھر کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرے اعمال میرے رب کے سامنے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا پیارا عمل ہے، کتنی پیاری خواہش ہے کہ جمعرات کو میرے ہفتے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جانے، میں رب کے سامنے روزے کی حالت میں ہوں۔ سوموار اور جمعرات کا اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزے دار کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار جب افطاری کے وقت اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ اس وقت بھی اس کی ہوئی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ تو یہ ہے ہفتے بار جو ہفتے میں ہمیں مواقع ملتے ہیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا، سوموار جمعرات کا روزہ رکھنا، جمعے والے دن اہتمام کے ساتھ مسجد میں آنا، نوافل ادا کرنا، خطبہ سن لینا، اللہ سے دعائیں کرنا، یہ وہ مواقع ہیں جن میں اللہ کی رحمت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اپنے جوبن پہ ہوتی ہے۔ اللہ بندے کے دامن کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے، اور جو پریشان حال ہیں، غموں کے اندر پسے ہوئے ہیں، مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ان اوقات میں آئے، ان کو غنیمت جان کے اللہ کے سامنے دعا کریں، اللہ ان کے دل کو اطمینان و سکون عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح پھر اللہ رب العالمین کچھ ماہانہ ایام، ماہانہ اوقات ہمیں عطا کرتے ہیں مہینے بعد، اور وہ ہے ایام 20 کے روزے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
کہ اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو مہینے بھر میں تو تم ایام 20 کے روزے رکھا کرو، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھو۔ ان 3 ایام میں 13، 14 اور 15 جب چاند اپنے عروج پہ ہوتا ہے روزہ رکھو، اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرو، اللہ سے مناجات کرو۔ ان ایام میں بھی اللہ کی رحمت بڑے جوش میں ہوتی ہے، اس رحمت کو سمیٹ لو، اللہ کے سامنے دعائیں کیا کرو، اللہ تمہارے ہاتھ کو خالی نہیں لٹائیں گے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ بہانے ڈھونڈ کے، اللہ مواقع دے دے کے انسان کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں میرے بندے آ جا میرے در پہ، آ جا میرے در پہ، میری رحمت کو سمیٹ لے، میری رحمت کو اپنے دامن میں جگہ دے، اپنے دل کو سکون اور اطمینان میری رحمت کے ساتھ مہیا کر لے۔ لیکن افسوس کہ انسان غفلت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، انسان غفلت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کس طرح ہمارا انتظار کر رہی ہے اور ہم کہاں بھولے کر رہے ہیں۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً بھی اللہ رب العالمین انسان کو مواقع دیتے رہتے ہیں کہ کبھی کسی وقت بھولا ہوا بندہ جمعے کو یاد نہیں رہا اسے دعا کرنے کا، یا سوموار کا روزہ نہیں رکھ سکا، جمعرات کا روزہ نہیں رکھ سکا، نمازوں میں وہ مجھے نہیں پکار سکتا، اللہ رب العالمین ویسے ہی ہفتے کے دوران اسے موقع دے دیتے ہیں، میرے بندے تو بھولا ہوا زندگی گزار رہا ہے، اب میرے سامنے دعا کر لے، میری رحمت پہ جو ابھی بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سلسلہ حدیث و صحیحہ کی حدیث ہے کہ جب بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے، بارش برس رہی ہوتی ہے، نزول بارش کے وقت جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے بارش کو اپنی رحمت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، بارش کو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور جب رب کی رحمت برس رہی ہو، رب کی رحمت اپنے جوبن اور عروج پہ ہو، اللہ سے دامن پھیلا کے دعا کر لیا کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لٹائیں گے۔ تو یہ وہ مواقع ہیں جو اللہ رب العالمین انسان کو بار بار عطا کرتے رہتے ہیں، بار بار اللہ انسان کو موقع دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح زمزم، آب زمزم پیتے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی پیتے ہوئے دل میں جو ارادہ کرو گے، جس نیت سے پیو گے، جو دعا کر کے پیو گے، اللہ وہ دعا بھی قبول فرما لیں گے۔ تو یہ وقتاً فوقتاً مواقع اللہ انسان کو، مسلمانوں کو عطا کرتے رہتے ہیں کہ انسان غفلت کے اندر زندگی بسر کرنے والے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسان غفلت کے اندر زندگی بسر کرنے والے، اے قیامت کی طرف قریب سے قریب ہونے والے، اپنی موت کے قریب سے قریب تر ہونے والے بندے، اور تجھے اس بات کا احساس نہیں ہے تو موت کے دن بہ دن قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن تو ابھی بھی غفلت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، ابھی بھی تو غفلت کے اندر، ابھی بھی تجھے احساس نہیں ہے کہ تیری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، دن بہ دن تو قبر اور موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی نیکیوں کا دامن پھیلا لے، اپنی نیکیوں کو بھر لے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو درج کروا لے۔ آج بھی ہم غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہمیں بار بار آوازیں دے کے کہتی ہے کہ آ جاؤ، اللہ سے گناہوں کی معافیاں مانگ لو، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو درج کروا لو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ہر وقت انسان کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح پھر سالانہ مواقع ہیں جو سال بعد اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں، ان میں سے پہلا موقع وہ عشرہ ذو الحجہ کا ہے، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن جن کی بڑی فضیلت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 10 دنوں میں جن کی اللہ نے قرآن مجید سورہ فجر میں قسم بھی کھائی ہے، اس بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اگر اللہ کو کوئی لگتا ہے وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام میں کیا ہوا عمل اللہ کو لگتا ہے۔ اور یہ وہ مقدس، یہ وہ پیارے ایام ہیں جن میں اللہ کی رحمت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، اور جب جس وقت بھی، جس دن بھی، جس لمحے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اور دامن پھیلاؤ گے، اللہ دعا کو قبول فرما دیں گے، اللہ دل کو اطمینان اور سکون عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ، جس دن حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں، وہ وہاں وہ حج ادا کر
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ عرفے کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 2 سال کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی رحمت انسان کی بہانے تلاش کر کر کے انسان کو معاف کرنا چاہتی ہے, اس کے دامن کو صاف کرنا چاہتی ہے, لیکن انسان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے, انسان کو اس چیز کا ابھی تک احساس نہیں ہے کہ میں کس طرف زندگی گزار رہا ہوں, میں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. اور اللہ کی رحمت, اللہ رب العالمین کی ذات مجھے کہاں پر کھڑی ہو کے آوازیں دے رہی ہے کہ بندے آ جا اپنے دامن کو سمیٹ لے, بندے آ جا گناہوں سے جان چھڑا لے, بندے آ جا اپنی غلطیوں سے شرکیات سے توبہ طائب ہو کے میرے در پہ آ کے سجدہ ریز ہو جا. میری رحمت تیری زندگی کی سیاہیوں کو صاف کر دے گی, میری رحمت تیرے زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گی. اے انسان ایک وقت تو اپنی زندگی میں, ایک بار تو اپنی زندگی میں وقت نکال کے میرے در پہ آ جا, میرے سامنے آ کے سر جھکا لے. تو یوم عرفہ کا روزہ انسان کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس دن بھی اللہ کی رحمت بڑے عروج پہ ہوتی ہے, بڑے جوبن پہ ہوتی ہے. اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ سال میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عطا کرتے ہیں, اور اس کی کون سی فضیلت ہے جو آپ نے نہیں سنی. رمضان المبارک کے مہینے میں اس ماہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی رحمت, اللہ کی عنایات بندے پر بے تحاشا ہوتی ہیں, بے پناہ اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین بار بار انسان کو موقع دیتے ہیں کہ انسان اپنے دامن کے اندر اللہ کی رحمت کو جگہ دے دے, اپنے دامن کے اندر اللہ کی رحمت کو سمیٹ لے. تو یہ مواقع ہیں کہ جب انسان بے قرار ہو, بے چین ہو, دل پریشان ہو, سمجھ نہ آ رہی ہو کیا کیا جائے, تو دعا کرنی چاہیے. اور دعا کن لمحات میں کرنی چاہیے جو ابھی میں نے مختصر آپ کے سامنے ذکر کیے. میں خلاصے کے طور پہ جو لوگ بعد میں آئے ان کے لیے دہرا دیتا ہوں اپنی بات کو کہ کس انداز سے اور کن مواقع میں اللہ کے سامنے دعا کرنی چاہیے. پھر ہماری یہ شکایت بھی ختم ہو کہ جی ہم اللہ سے دعا کر کر کے تھک گئے ہیں, اللہ ہماری دعا کو سنتا ہی نہیں ہے, اللہ ہماری دعا کو قبول ہی نہیں کرتا, نعوذ باللہ معاذ اللہ. ایسی بات نہیں ہے, ہرگز ایسا خیال, ایسی سوچ اپنے دماغ میں نہ لائیے گا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ سے تیار کھڑی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے اپنی مجلس میں یاد کرتا ہے, میرا ذکر کرتا ہے, مجھے یاد کرتے ہوئے اپنی زبان کو ہلاتا ہے, میں اسے آسمان پہ یاد کرنے لگ جاتا ہوں. وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے, میں اپنے پاس فرشتوں میں اسے یاد کرنے لگ جاتا ہوں. وہ میری طرف چل کے آتا ہے, میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے, وہ میری طرف دوڑ کے آتا ہے, میری رحمت اس کے انتظار میں پہلے ہی کھڑی ہوتی ہے. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ جس وقت بھی, جس حالت میں بھی اللہ کے سامنے دامن پھیلاؤ گے اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی. اللہ تمہارے دامن کو کبھی خالی نہیں لٹائیں گے. شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے یقین کے ساتھ, کامل توجہ کے ساتھ, کامل اعتماد کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے. اور چند لمحات جو حدیث مبارکہ کے اندر خصوصاً اللہ کے نبی نے ذکر فرمائے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی ہوئی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتے. اذان کے وقت جب اذان ہو رہی ہو اس وقت کی جانے والی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتے. فرض نماز کے بعد انفرادی جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں فرماتے. رات کو جو بندہ سو جائے, وضو کر کے سوئے, اذکار پڑھ کے سوئے, اور رات کو کسی وقت کسی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جائے, وہ بیدار ہو جائے, اس حالت میں چارپائی پہ بستر پہ لیٹے ہوئے بھی وہ اپنے دل میں اللہ کو جب پکارے گا, جو بھی چیز اللہ سے مانگے گا, جس کی بھلائی اور خیر کا اللہ سے سوال کرے گا, اللہ رب العالمین کی ذات اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے, اس کو وہ چیز عطا فرما دی جائے گی. اسی طرح رات کے آخری پہر میں اللہ آسمان دنیا پہ آ کے بندے کو آوازیں لگا کے کہتے ہیں, ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا. اللہ رب العالمین بندے کو آوازیں دیتے ہیں, اور جو بندہ آخری پہر میں رب کے سامنے دامن پھیلا لیتا ہے, اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے,
اس کے دامن اور ہاتھ کو بھی کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ اسی طرح ہفتے کے بعد جمعے کا دن ہے، جمعے والے دن کی ہوئی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتے۔ اسی طرح سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ کر جو بندہ اللہ کی رحمت کو سمیٹتا ہے، افطاری کے وقت اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں فرماتے۔ اسی طرح جو بندہ مہینے بعد چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ اسی طرح بندہ وقتاً فوقتاً جب بارش برس رہی ہو دعا کی جائے، اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ زمزم کا پانی پینے لگو، اللہ سے دعا کر لو، اللہ اس دعا کو بھی کبھی